السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک ویڈیو آج آپ نے دیکھی ہوگی، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ آپ کو ویڈیو تصویریں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہوا اسلام آباد کی سرحد یونیورسٹی میں۔ یہ وہاں پہ جو کیمپس ہے وہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ماہ پہلے کچھ فیکلٹی ممبرز ہیں، ان کے بیچ میں ایک تنازع ہو گیا۔ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہے، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہ جو خاتون ہے ان کے شوہر فوج کے اندر ہیں، کرنل ورنل۔ تو اب یہ کرنل صاحب کو بلا لیا خاتون نے، کیونکہ وہاں پہ بچے احتجاج کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زیادتی کی جا رہی ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ وہ معاملہ آپ سارا چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہر ادارے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا چلتا ہی رہتا ہے، وہ بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنل صاحب نے کیا یہ کہ یہ یونیفارم پہن کے، ہاتھ کے اندر سٹک پکڑ کے اور ساتھ پسٹل لگا کے یہ پہنچ گئے جناب یونیورسٹی میں۔ یعنی ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں نوجوان ہے، وہاں پہ جینزی ہے، طلبہ وہاں پہ موجود ہیں اور یہ حساس معاملہ ہے، وہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہے۔ آپ وہاں پستول لے کر پہنچ گئے ہیں اپنی بیوی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ صاحب وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے طلبہ کے اوپر روپ ڈالنا شروع کر دیا، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ طلبہ نے یہ بتایا کہ پہلے انہوں نے طلبہ کو دھکے بھی دیے، طلبہ کو سٹک کے ساتھ بھی مارا، جس پہ طلبہ بھڑک گئے۔ اب اگر آپ فوٹیج کو غور سے دیکھیں نا تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ کرنل صاحب اپنے پستول کو ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پستول کو ہاتھ ڈالا تو طلبہ ایک دم بھڑک گئے اور انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ انہوں نے ان کو پش کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ پستول ہمیں مت دکھاؤ۔ یعنی نوجوان نہیں ڈرتے ان چیزوں سے، اسی لیے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خوف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جینسی جو ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں ڈرتے، وہ ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے انڈیا میں دیکھ لیا، ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا، ہم نے سری لنکا میں دیکھ لیا، نیپال میں دیکھ لیا۔ پاکستان میں بھی اگر یہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ جینسی ہیں، نوجوان ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں اور یہ نئی نسل ہے۔ یہ ہتھیاروں سے، اس قسم کے ڈکوسلوں سے، ان سے یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ پیچھے ہٹیں گے، بھاگیں گے، پھر آگے آپ پہ اٹیک کریں گے بار بار۔ تو وہ کرنل صاحب کو جو ہے، جب انہوں نے کرنل صاحب نے بدتمیزی کی طلبہ کے ساتھ تو طلبہ پڑ گئے آگے سے، کسی نے یہاں سے کالر پکڑا، کسی نے وہاں سے پکڑا، تو کرنل صاحب کو انہوں نے پھینٹی لگانی شروع کر دی۔ اب اس سے پہلے کہ زیادہ پھینٹی لگتی، کرنل صاحب کی درگت بنتی، کرنل صاحب نے جناب پستول نکال لیا اور پستول نکال کے سیدھا کر دیا طلبہ کے اوپر۔ پھر وہ فائر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ تو لکی تھا وہ طالب علم جس کے پیچھے یہ بھاگے ہیں مارنے کے لیے، کہ وہ اس کو فائر کرنا چاہ رہے تھے اور گولی چلی نہیں۔ لیکن پھر کرنل صاحب نے ایک ہوائی فائر کیا، گولی چل گئی۔ پھر انہوں نے پسٹل کا ہاتھ نیچے کیا، پھر دوبارہ اوپر کیا، پھر فائر کیا، پھر گولی چل گئی۔ جس طریقے سے اس کرنل نے گن ہینڈلنگ کی ہے نا، اس کو اس طریقے کے اوپر ہی جوتے مار کے نکال دینا چاہیے۔ انتہائی نان پروفیشنل، یہ گن ہینڈلنگ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں فورسز کا کوئی بھی آدمی ہو اس طریقے سے کبھی گن ہینڈل نہیں کرے گا۔ میں کیونکہ جانتا ہوں اسلحے کو، ان چیزوں کو، تو مجھے پتا ہے کتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کرنل صاحب نے۔ یہ تو بہت جھٹکا سا انداز تھا، پروفیشنل آدمی ایسے کر نہیں سکتا، اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اور آپ اپنے اعصاب پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ کا تعلق فورسز کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے پستول پکڑا اور آپ ایسے جیسے بدماش ہوتے ہیں، جیسے گنڈے ہوتے ہیں، ویسے آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور کیا کوئی فوجی آفیسر اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ گن ہینڈلنگ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی بات کے اوپر انکوائری ہو جانی چاہیے کہ یار آپ کو پسٹل ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ یعنی یوں سیدھا آپ اوپر لے کے جاتے ہیں، یوں سیدھا آپ نیچے لے کر آتے ہیں، کبھی آپ یہاں کرتے ہیں۔ اب بہت عجیب طریقے سے انہوں نے گن ہینڈل کی ہے۔ ہوائی فائر بھی کیا تو بہت عجیب طریقے سے کیا، کوئی سیفٹی کا نہیں تھا اور صرف بچوں کو ڈرانا تھا انہوں نے۔ وہ بچے ڈرے ہی نہیں، تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، پھر واپس آ گئے۔ پھر کرنل صاحب جناب اندر ہی تھے وہاں پہ یونیورسٹی کے۔ پھر پولیس آگے نکال کر لے کر گئی، انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو جانے بھی نہیں دیں گے، اس کو ہتھکڑیاں لگاؤ۔ تو پولیس نے کہا جی ہم ہتھکڑیاں نہیں لگوا سکتے، یہ جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت اس کو سزا ہوگی، اس نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ ہتھیار لے کے یونیورسٹی میں آیا، نمبر 1 یونیفارم پہن کے آیا، ہتھیار لے کر آیا، اس نے طلبہ کو دبانے کی کوشش کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد کیونکہ معاملہ سارا سوشل میڈیا پہ آ گیا تو ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ اس کو شاید تحویل میں لے لیا گیا، اس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ لیکن بہت ہی گھٹیا اور بھونڈی حرکت کی ہے، پورے ادارے کی ناک کٹوائی ہے۔ ایک تو وہاں پہ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، گریبان سے پکڑ کے لوگ جو ہے وہ اس کو زودو کوب کر رہے تھے، بچوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تربیت کرنے کی وہاں کوشش کی۔ دوسرا یہ اتنا ڈر گیا بچوں سے کہ اس نے پستول نکال لیا۔ بھئی بچے نہتے ہیں، آپ ان کو پستول سے نکال کے آپ کون سی بدماشی کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یعنی وہ بچوں کے اوپر تم نے پہلے ان کو سٹک ماری، اس کے بعد جب بچوں نے آپ کو پکڑا تو آپ نے فوراً پستول نکالی۔ اتنا ہی حوصلہ ہے بس کہ فوراً پسٹل نکال لیا 1 منٹ کے اندر، اور وہ بچے اس سے بھی نہیں ڈرے، انہوں نے پکڑ کے اندر بند کر دیا۔ بعد میں پولیس آئی، پولیس نے پھر یقین دہانیاں کروائیں، کرا کے پھر پتہ نہیں کیسے لے کر گئے، کہتے جی اب فوج کی تحویل میں اس کے اوپر کاروائی ہوگی۔ لیکن کاروائی کیا ہوگی
دیکھیں 50-50 ہے, کاروائی ہو بھی سکتی ہے, کاروائی نہیں بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی فوجی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا اس کے اوپر کیس بنتا ہے تو انکوائری ہوتی ہے, کاروائی ہوتی ہے, تو یہ بات بھی جھوٹ ہے. اگر انکوائری ہوئی ہوتی تو بلوچستان کے آج یہ حالات نہ ہوتے. 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کو ایک ریپ کا سامنا کرنا پڑا بلوچستان میں. ڈاکٹر شازیہ خالد آپ کو یاد ہوں گی, بلوچستان کی, ان کا ریپ کیا گیا تھا. ان کے شوہر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے تھے, وہ بھی بیچارے امیجیٹلی پھر واپس آئے, وہ اب پاکستان میں نہیں رہتی خاتون. تو بلوچستان کی ڈاکٹر شازیہ تھیں, ان کا ریپ کیا گیا. کیپٹن حماد پہ یہ الزام لگا تھا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کسی قسم کی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. بلوچستان میں لوگ پٹ پٹ کے مر گئے, لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ اس کے اوپر کاروائی کرو, یہ کیپٹن نے کیا ریپ, لیکن کوئی اس کے اوپر کاروائی کرتا نہیں تھا. پرویز مشرف کو ذاتی طور پہ کہا گیا اکبر بگٹی کا قتل اس وجہ سے ہوا تھا. جو اکبر بگٹی کا معاملہ ہے وہ ڈاکٹر شازیہ خالد کی وجہ سے معاملہ اتنا بگڑ گیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا ریپ ہوا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں انصاف کیا جائے. لیکن پرویز مشرف صاحب اڑ گئے تھے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنے طور پہ انکوائری کر دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, دوڑ جاؤ. بار بار کہا گیا کہ انکوائری کروائیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کچھ کریں, آپ ہمیں انصاف فراہم کریں, ہمیں یقین دہانی تو کروائیں انصاف کی. تو اس میں انصاف نہیں ہوا تھا. آج تک 10,000 سے زیادہ لاشیں بلوچستان میں گر گئی ہیں, 10-11,000 بندہ اس کے بعد سے لے کر اب تک جان سے چلا گیا, لیکن وہ ایک انصاف نہیں کیا گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ انصاف ہوتا ہے, لیکن چلے امید رکھنی چاہیے کہ انصاف ہو جائے گا. لوگ جو ہے نا وہ فوٹیج نکال کے دکھا رہے ہیں. عمران خان صاحب کا گریبان جب پکڑا تھا یونیفارم کے اندر آفیسرز نے, یہ بالکل ویسا ہی ملتا جلتا یونیفارم ہے, اور اس کے گریبان کو پیچھے سے ایک طالب علم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے. تو لوگ نکال کر دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ سیکورٹی فورسز کے گریبانوں میں عوام ہاتھ ڈالے, لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ سیکورٹی فورسز کو خود ہی کرنا پڑے گا. اپنے گریبان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی حدود میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. انسان کی یا کسی بھی ادارے کی عزت سب سے پہلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. لہذا پبلک کے ساتھ اس قسم کا پنگا کرنا ہی نہیں چاہیے جس کے بعد آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے. نہ اس کرنل کو کرنا چاہیے تھا, نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنا چاہیے. لوگوں نے اس کے اوپر جس قسم کا ریئیکشن دیا ہے نا, وہ پڑھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے سے, خاص طور پہ ملٹری کے ادارے سے, لوگوں کی محبت میں کتنی کمی ہوئی ہے. ایک رومانس تھا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے بیچ میں, لیکن جو کچھ جنرل باجوہ نے, جنرل عاصم منیر نے کیا, وہ رومانس بہت کمزور ہو گیا. ایک بڑی خلیج بن گئی ہے پاکستان کی فوج اور عوام کے بیچ میں, جو سوٹ نہیں کرتی. میں اگر آپ میرے سے پوچھیں تو سوٹ نہیں کرتی. لوگوں کے اور اداروں کے بیچ میں اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے, عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن بھروسہ کمزور ہوا ہے نا. کئی جگہ پہ ویڈیوز آ رہی تھی, میڈیکل کیمپ لگائے ہیں فوج نے, لوگوں نے کہا جائیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. کئی جگہ کے اوپر لوگ ان کے قافلے روک دیتے ہیں, وہاں سے واپس بھجوا دیتے ہیں. لوگ نعرے لگاتے ہیں, جن کے اوپر پھولوں کی پتیاں ڈالی جاتی تھی اب لوگ ان کے آنے پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ 2 آپریشنز اور شروع ہو گئے ہیں. میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں, پھر باقی خبروں کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک میں نے آپ کو کل خبر دی تھی پچھلے ویلاگ میں, کرم ایجنسی میں جو آپریشن کے حوالے سے اب وہاں پہ علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے اور زبردستی کروایا جا رہا ہے. مقامی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے یہاں پہ آپریشن ہو, لیکن آپریشن کرنا ہے, علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے. وہاں پہ فضائیہ نے بمباری کی ہے مبینہ طور پہ, اور وہاں پہ کچھ اٹیک کیے گئے ہیں, کچھ گھر تباہ بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے علاقے خالی کریں, جو نہیں کرے گا وہ ذمہ دار ہوگا. ایک تو یہ وہاں پہ پنگا پڑ گیا. دوسرا, مستونگ کے اندر علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ قبضہ کر ہی نہیں پا رہے. بہت لڑائی ہوئی مستونگ کے اندر, اور جو BLA کے دہشت گرد ہیں ان کے اور فوج کے بیچ میں, سیکورٹی فورسز کے بیچ میں کافی زیادہ جھگڑا ہوا ہے, اور اس میں بہت نقصان ہوا ہے سیکورٹی فورسز کا بھی. دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں, اور اب مستونگ کا علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے, اور وہاں پہ بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فضائیہ کا استعمال کیا جائے گا, یعنی ایریل سٹرائک وہاں پہ بھی کی جائے گی. تو یہ تو ناظرین ہے سچویشن. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے معاملے پہ. عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بچوں کی والدہ جمائمہ خان نے کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں. ان کے سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سچویشن کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. انہوں نے جو بیان دیا ہے بڑا لمبا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس کے اوپر ان کا سٹیٹمنٹ ہے. کوئی 10-12 ہزار لوگ ابھی تک اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں, اور بہت تیزی سے اس کے ری ٹویٹس ہو رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم برطانیہ اینڈی برنم اور وزیر خارجہ برطانیہ جو ہیں ایڈملی بینڈ, انہیں کہا کہ آخر برطانیہ مزید کتنی دیر خاموش رہے گا. 3 سال سے میرے 2 بیٹوں کے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے آرمی چیف عاصم منیر کی ذاتی انتقامی کارروائی کے تحت بے رحمی سے سزا دی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یہ صورتحال تشدد کے زمرے میں آتی ہے, اور اب ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ممکنہ طور پر جان لیوا اثرات مرتب کر رہی ہے.
یہ جمائمہ نے کہا. انہوں نے کہا اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا رول کے مطابق مسلسل 15 دن سے زیادہ قید تنہائی ممنوع ہے اور اسے تشدد کے مترادف قرار دیا جاتا ہے. عمران خان نے یہ سلوک 15 دن نہیں بلکہ 3 سال تک برداشت کیا ہے. اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی مداخلت کی ہے اور جامع طبی علاج اور ان کے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی، خاندان سے باقاعدہ ملاقاتوں اور اپنے بیٹوں سے ہفتے میں 2 بار ٹیلی فون پر بات کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے باوجود ان احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ معاملہ اب محض پاکستان کا سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی ایک ہنگامی صورتحال ہے. پھر انہوں نے کہا جی میرے دونوں بیٹے سلمان اور قاسم برطانوی شہری ہیں. انہیں ہزاروں میل دور اپنے والد کی صحت بگڑتے ہوئے دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. انہیں ان سے ملنے سے روکا گیا ہے، ویزے دینے سے انکار کیا گیا ہے، حکومتی عہدیداروں کی جانب سے خود ان کی گرفتاری کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہیں عدالت کے حکم کے مطابق باقاعدگی سے فون پر بات کرنے کے حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے. عمران خان صاحب 3 سال سے قید تنہائی برداشت کر رہے ہیں. تقریباً 10 ماہ سے ان کے خاندان کو ان سے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. انہیں بنیادی انسانی میل جول سے محروم رکھا گیا ہے، کتابوں، وکلا اور ڈاکٹروں تک کی رسائی سے محروم رکھا گیا ہے. یہ ناظرین جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ خان، انہوں نے عمران خان کے لیے آواز بلند کی. عالمی سطح پہ بڑی زبردست طریقے سے یہ آواز گونج رہی ہے. جو کرکٹرز نے بات کی ہے بین الاقوامی سطح پہ، میں نے کو بتایا تھا کہ 21 کیپٹنز ہیں سابق بڑے تگڑے، انہوں نے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو وہ بہت وائرل ہو گیا. اس کو لوگ لاکھوں کے اندر ان ٹویٹس کو کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر وہ وائرل ہو رہا ہے معاملہ. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور کام کیا گیا، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے لیکن آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا کہ 3 ایسے قیدی ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب ہمارا بھی علاج کیا جائے جیل سے نکال کر. اڈیالہ جیل کے 3 قیدی ہیں، ایک کا نام الیاس خان ہے، دوسرے کا نام محمد اسماعیل ہے اور تیسرے کا نام اویس الطاف ہے. انہوں نے نجی اسپتالوں سے علاج کروانے اور اہل خانہ سے بات چیت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور جسٹس محمد آصف نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے پیپر وائز کمنٹس طلب کر لیے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس کر کے جواب بھی طلب کر دیا گیا ہے. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ 3 بندے کھڑے کیے گئے کہ جناب جو درخواست عمران خان نے دی نا وہ تم بھی دے دو ہائی کورٹ میں، اور تم بھی یہ کہو جی ہمیں پرائیویٹ اسپتال میں جانا ہے. یہ نا گھٹیا کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کے لوگ ایسے گھٹیا کام کرتے ہیں. یہاں کسی نے ایسی درخواست کیوں نہیں دی کہ ہم نے لندن جانا ہے؟ جیسے نواز شریف کو بھیجا گیا تھا بالکل اسی طرح کی سہولت ہمیں دی جائے اور ہمیں لندن بھیج دیا جائے. ہم 4 ہفتے کا کہہ کر جائیں گے اور 4-5 سال واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ ہماری سزا ختم نہیں ہو جائے گی یا حالات ہمارے فیور میں نہیں آ جائیں گے. نواز شریف کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ پرویز مشرف کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ عمران خان کی مثال پتہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو جان بوجھ کے اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اب وہ بھروسہ نہیں کر سکتے سرکار کے سسٹم پہ. یہ باقی قیدی جو ہے نا، یہ تو جرم کر کے آئے نا، یہ تو نہیں ہے کہ سرکار ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی کر رہی ہے، سیاسی قیدی ہیں. عمران خان تو پرابلم یہ ہے کہ پورا کا پورا نظام عاصم منیر صاحب نے جکڑا ہوا ہے اور ان کی جان خطرے میں، وہ کہتے ہیں انہیں پوائزن کیا جا رہا ہے، تو وہ سرکاری سسٹم کے اوپر اس وقت بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسے عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں. عمران خان کی سچویشن میں اور ان کی سچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن دیکھیں یہ کام کیا جا رہا ہے اور جج بھی کیسا منتخب کیا گیا جس کے بیٹے نے 2 خواتین کو سڑک کے اوپر مار دیا تھا. جج محمد آصف وہ جج ہے جس کے بیٹے نے ایک گاڑی چلاتے ہوئے 2 خواتین کو سڑک کے اوپر کچل کر مار دیا اور چوتھے دن وہ بچہ اپنے گھر میں تھا. جج نے دباؤ ڈال کے بندے بھجوا کے فیملیوں کو دبا لیا اور وہ دونوں خواتین جو سڑک کے اوپر قتل ہو گئی، غیر قانونی گاڑی بغیر لائسنس کے چلا رہا تھا اور وہ بچہ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے اور مستقبل میں نام روشن کرے گا پورے خاندان کا. 2 جوان خواتین کا قتل جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر ہے، لیکن جج کا بیٹا تھا اس لیے بچ گیا. اسی جج کو لگایا گیا تو اس نے جتنا انصاف کرنا ہے وہ میں بھی پہلے سے ہی جانتا ہوں اور آپ بھی پہلے سے اس بات کو جانتے ہیں. ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، بیرسٹر گھور اور لطیف کھوسہ انہوں نے جا کر ملاقات کی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ گئے جا کے رجسٹرار سے ملاقات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے چیف جسٹس سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے جی؟ اس لیے ملنا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس ہم چاہتے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر لگایا جائے. سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیس جلدی سنا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان ہمیں انصاف فراہم کریں. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پہنچ یا ان کی مرضی کے باہر تو چیف جسٹس آف پاکستان انصاف فراہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلائز ہو جائے
یا اس سارے گھٹیا کھیل سے باہر نکل جائے، پھر تو عمران خان صاحب نہ صرف اسپتال جا سکتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب ضمانت لے کے اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ جو کیسز کی صورتحال ہے ان کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، بالکل فارغ کیسز ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین جاتے جاتے آخر میں آپ کو دوں گا، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے آپ دعا بھی کیجیے گا، کیونکہ مجھے خود بھی بڑی ہمدردی اور بڑا احترام ہے یاسمین راشد صاحبہ کا۔ ان کے بارے میں بیرسٹر تیمور ملک صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بیمار ہیں، اور لگاتار ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو سکتا ہے، اس قسم کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔ تو میری گزارش ہے، انہوں نے یہ کہا بیرسٹر تیمور نے، کہ ہم ڈر رہے ہیں کہیں یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے کوئی بری خبر نہ آ جائے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے، اور پھر جیل میں کئی گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے، کوئی بیک اپ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ بہت مضبوط خاتون ہے، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میرے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے نا عمران خان کے بعد اگر مضبوطی کی علامت دیکھا نا، بہت ہی مضبوط ان کی فیملی سے باہر کسی کو میں نے دیکھا، یاسمین راشد۔ میں جیل میں تھا، ایک دن جیل کے نمبر سے میں نے جیلر کو کہا میرا کو فون ملا دیں باہر، انہوں نے میرے گھر کا ایک نمبر لے کے ملا دیا۔ گھر والے میرے سے زیادہ بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، وہ کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو مجھے شور بھی بہت تھا، تو میں نے کہا یہ نمبر کاٹو، کوئی اور ملا۔